دوحہ۔ خلیجی ریاست قطر کے امیر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کی جنگ بند کروانے کے لیے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر مجبور کرے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ملکی دارالحکومت دوحہ میں خلیجی عرب ریاستوں کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری کے لیے یہ شرمناک ہے کہ اس نے اس گھناؤنے جرم کو قریب 2 ماہ تک جاری رہنے کی اجازت دی جس دوران خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کا منظم اور دانستہ قتل جاری رہا۔ قطر فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کرتا رہا ہے۔ جنیوا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی مہم کے دوران غزہ پٹی میں جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنے والے افراد کے لیے نام نہاد محفوظ علاقے ناممکن ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے ابتدائی طور پر اپنے حملوں کا مرکز غزہ پٹی کے شمالی حصے کو بنایا تھا اور وہاں کے رہائشیوں کو محفوظ رہنے کے لیے جنوبی علاقے کی طرف جانے کا کہا گیا تھا۔ اب لیکن اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے کچھ حصوں پر پمفلٹ گرائے ہیں جن میں فلسطینی شہریوں کو دوسرے علاقوں میں چلے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اس بہت گنجان آبادی والے علاقے میں عام شہری اپنے محفوظ رہنے کے لیے جگہیں کھوتے جا رہے ہیں۔ غزہ سٹی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے قریب اہداف پر مزید حملے کیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق خان یونس کے النصر ہسپتال میں 43 لاشیں لائی گئیں۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ وہ حماس کے مراکز کے خلاف اپنے زمینی آپریشن کا دائرہ پوری غزہ پٹی تک پھیلا رہی ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 16,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ برسلز۔ غزہ پٹی میں جاری جنگ کے سبب یورپی یونین میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بات یورپی یونین کے داخلہ امور کی کمشنر ایوا یوہانسن نے آج منگل کے روز کہی۔ برسلز میں یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کی میٹنگ میں شرکت کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اور اس کے سبب یورپی معاشروں میں پیدا ہونے والی پولرائزیشن کے سبب چھٹیوں کے دوران یورپی یونین میں دہشت گردانہ حملوں کے کافی زیادہ خطرات ہیں۔ یوہانسن نے اس سلسلے میں پیرس میں ہونے والے اس چاقو حملے کا بھی حوالہ دیا جس میں ایک جرمن سیاح ہلاک جبکہ 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ بیروت۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ کم خوراکی کے شکار کئی ملین شامی باشندوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی خوراک کی ترسیل مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اگلے ماہ کے آغاز سے ختم کر دے گا۔ گزشتہ برسوں میں اقوام متحدہ کا یہ ادارہ شام میں تقریباً 5.5 ملین انسانوں کو امدادی خوراک مہیا کرتا رہا ہے، پھر اسے اپنے منصوبوں میں بار بار کٹوتی کرنا پڑی اور چند ماہ پہلے تک یہ تنظیم تقریباً 3.2 ملین ضرورت مند شامی باشندوں کی مدد کر رہی تھی۔ برلن۔ جرمنی میں کووڈ انفیکشنز کی تعداد ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے جرمن ادارے نے تجویز کیا ہے کہ کووڈ کے سبب شدید خطرات کے شکار افراد کو کووڈ کے خلاف سالانہ بوسٹر ویکسین لگوا لینا چاہیے۔ جرمن وزیر صحت کارل لاوٹرباخ نے خطرات کا شکار ایسے باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرسمس اور نئے سال کی چھٹیوں کے تناظر میں پہلے ہی سے بوسٹر ویکسین لگوا لیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں واقع اقوام متحدہ سے وابستہ ایک اسکول پر بمباری کی۔ اس جارحیت میں 10 بے گناہ فلسطینی شہید اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے توپ خانے نے بھی جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس میں شیخ ناصر علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ پٹی پر غاصب صہیونی حکومت کے جنون آمیز حملوں میں شہید ہونے والوں اور بہت سے زخمیوں کو ناصر طبی مرکز منتقل کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے صوبہ رفح پر شدید حملہ کیا ہے۔ دریا اثنا فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ خان یونس میں واقع مسجد حذیفہ بن الیمان میں حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں واقع ابو صابر سلیمان کے گھر پر بھی بمباری کی ہے، جس میں غزہ کے بہت سے باشندے زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جبالیہ میں ہی پرانے غزہ روڈ پر واقع
ابو نجار کے گھر کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر کے کئی افراد شہید ہو گئے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے غزہ کے شمال میں واقع کمال عدوان اسپتال کی بحرانی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اسپتال میں 108 شہید اور 10 زخمی موجود ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے 10 فوجی گاڑیوں کے ذریعے غرب اردن کے علاقے جنین، اریحا، بیت لحم اور شمالی رام اللہ پر حملہ کیا ہے، جہاں فلسطینی مجاہدین نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر حملہ کیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مسلح صہیونی فوجیوں نے 10 فوجی گاڑیوں کے ساتھ جنین پر حملہ کیا ہے اور اس شہر میں ابن سینا اسپتال کو اس پر حملے سے پہلے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ ان ذرائع نے غاصب فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان کئی محاذوں پر گھمسان کی لڑائی کی خبر دی ہے۔ غاصب فوجیوں نے جنین کیمپ کے متعدد علاقوں میں بجلی کاٹ دی ہے اور اس جارح فوج کے بلڈوزروں نے جنین شہر اور جنین کیمپ کی بنیادی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے اس شہر اور کیمپ کے اطراف کے بعض عمارتوں پر حملہ کیا ہے اور صہیونی فوج کے اسپائنرز ان عمارتوں میں تعینات ہو گئے ہیں۔ جنین شہر کے ساتھ ہی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے اریحا اور رام اللہ کے شمالی و مغربی علاقوں پر بھی حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے علاقے بیت لحم میں شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شمالی رام اللہ کے الجلزون کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے دوران بھی لڑائی ہوئی ہے۔ شمالی مقبوضہ بیت المقدس کے قلندریہ کیمپ میں بھی غاصبوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ واضح ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک غرب اردن میں 260 افراد شہید اور تقریباً 2300 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے امریکہ کو غزہ پر حملے میں غاصب صہیونی حکومت کے تمام جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ حماس کے سینئر رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان میں آیا ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے پیر کو کہا کہ غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی فوج کے دانستہ حملے کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ تحریک حماس کے سینئر رہنما نے ان کے اس بیان کو غزہ کے رہائشی علاقوں، اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر لگاتار وحشیانہ بمباری اور عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام نیز فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی صہیونی فوج کے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی پردہ پوشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ غزہ کے مظلوم عوام کے قتل عام اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں براہ راست شریک ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایسی حالت میں غزہ کے مظلوم عوام، عورتوں اور بچوں کے قتل عام سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ساری دنیا حتی بعض یورپی رہنماؤں نے بھی اسرائیلی حکومت سے عام شہریوں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سابق رہنما اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے نمائندے جیرمی کوربین نے کہا ہے کہ غزہ پر حملے سے صہیونی حکومت کا مقصد غزہ کے باشندوں کو وہاں سے دربدر کر کے مصر کے جزیرہ سینا منتقل کرنا ہے۔ کوربین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عارضی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے اور ایک بار پھر سے حملے شروع ہو گئے ہیں اور عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اس نمائندے نے غزہ میں صہیونی حکومت کے حملے دوبارہ شروع کیے جانے کو انتہائی خوفناک قرار دیا اور کہا کہ یہ حملے بند ہونے چاہیے۔ کوربین نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کا مقصد غزہ کے تمام باشندوں کو رفح گزرگاہ سے مصر کے جزیرے سینا منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کی توسیع پسندی ہے جو فلسطینی عوام کے نقصان میں ختم ہوگی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا نے غزہ میں رونما ہونے والے واقعات سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ لوک سبھا میں کانگریس نے سمندری طوفان میچوئنگ اور قطر میں بحریہ کے سابق اہلکاروں کے مسائل پر التوا کا نوٹس
پیش کیا۔ کانگریس لیڈر منیش تیواری نے قطر میں قید ہندوستانی بحریہ کے ریٹائرڈ اہلکاروں کے بارے میں بحث کے لیے التوا کا نوٹس پیش کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں فوری اہمیت کے حامل ایک خاص معاملے پر بحث کے مقصد سے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کرنے کی تحریک پیش کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں تاکہ ایوان وقفہ سوالات کو معطل کر کے ہندوستانی بحریہ کے ریٹائرڈ اہلکاروں کے بارے میں بحث کرے جو کہ قطر میں قید ہیں۔ قطر کی عدالت نے انہیں رواں سال 26 اکتوبر کو سزا سنائی ہے۔ لوک سبھا میں پیر کے روز کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ حکومت قطر کی عدالت سے سزائے موت پانے والے بحریہ کے 8 سابق افسران کو واپس لانے کے لیے ہر وسائل کا استعمال کیا جائے۔ دریں اثنا کانگریس لیڈر منیکم ٹیگور نے اپنے التوا کے نوٹس میں کہا کہ میں فوری اہمیت کے خاص معاملے میں بحث کے مقصد سے ایوان کی کارروائی کو ملتوی کرنے کی تحریک پیش کرنے کے لیے التوا کی اجازت طلب کرنے کے اپنے ارادے کا نوٹس دیتا ہوں۔ واضح پاکستان میں وفاقی حکومت نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مزید 17 ارب 40 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے کہا کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو 10 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 27 ارب 40 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔